اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم، ایمان، ہدایت اللہ دیتے ہیں۔ ہم جو کوشش کرتے ہیں علم لینے کی اور اللہ نہیں چاہے ہم کو وہ علم نہیں مل سکتا۔ جتنا ایمان کا لیول چاہیے زندگی گزارنے کے لیے وہ ہم کوشش کریں اتنا ہو جائے تو وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہماری باڈی کے اندر شوگر اور بی پی اور یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ ساری قدرت کا سسٹم ہے۔ قدرت کا سسٹم سے آپ بناوٹی چیزوں سے آپ نے دیکھا ہوگا وہ آخر میں وینٹیلیٹر کے اوپر رکھ دیتے ہیں، وہ بناوٹی سانس زیادہ ٹائم نہیں چل سکتا۔ اللہ نے جتنا آکسیجن دینا ہے، جتنی زندگی انسان کی ہے اتنی گزار سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو قدرت کے ساتھ کبھی بھی اس کے خلاف مت جائیں، اللہ کے حکموں کے خلاف مت چلیں، اس کو پڑھ لیں، سمجھ لیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ مجبوری ہو تو ٹھیک ہے، مجبوری نہیں ہے انسان کو، بہت مجبوری ہو تو اللہ کہہ رہے ٹھیک ہے تو اس کو سمجھ لیں، تو مجبوری کے گناہ اللہ معاف کر دے گا، یعنی کہ ظلم کے نہیں معاف کرے گا۔ اس میں بھی فرق ہے۔ سارے علماء کرام اپنے اپنے حساب سے بات صحیح کر رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹ جب آپ اللہ کی بات سنیں گے تو اللہ بالکل پیور اسٹریٹ بات کرتے ہیں، اللہ کی بات سب کو سمجھ میں آتی ہے۔ آیت سنتے ہیں سورہ شورى کی 14 نمبر کی۔ یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا 72 فرقے ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لازم ہوں گے، نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا بھی بتا دیتے کہ فلانی ڈیٹ کو فلانے سن میں آئے گی۔ تو اللہ نے اس لیے فرمایا کہ لوگ جب علم نہیں لیں گے تو پھر فرقے اپنے اپنے حساب سے سب بن جائیں گے۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی فرقے تھے، تبھی آیت اتری ہے۔ آیت قیامت تک کے لیے ہے، ساری آیتیں جب سے اتری ہیں جب سے قیامت تک کے لیے ہیں، ہم ہر قسم کے لوگوں کے لیے ہیں، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ جنہوں نے بھی سنا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، جنہوں نے سن کے ایمان لیا ہے لیکن انسان نہیں لا رہا۔ آیت سنتے ہیں۔ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب۔ اور یہ لوگ جو الگ الگ ہوئے ہیں تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے ہوئے ہیں، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو لوگ ان کے بعد خدا کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے شبہ کی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ And they did not become divided until after knowledge had come to them, out of jealous animosity between themselves. And if not for a word that proceeded from your Lord, postponing the penalty until a specified time, it would have been concluded between them. And indeed, those who were granted inheritance of the scripture after them are, concerning it, in disquieting doubt. So to that religion of Allah. اب یہ آفسوں کا کیا حال ہے، اسکول کالجوں کا، یونیورسٹیوں کا کیا حال ہے، وہاں سے سارے پڑھ کے آئے اور دنیا کے ٹاپ کے کرپشن کر کے بجلی، پانی اور یہ گیس اور یہ سب، یہ تعلیم، ڈاکٹر اور یہ سارے انجینئر، یہ اس طرح کی چیزیں کر کے یہ آخرت میں کیا کریں گے؟ پیسے تو کما لیں گے، آخرت میں کیا کریں گے؟ آخرت میں علم، ایمان، اخلاص کے ساتھ اعمال جو انسان پوری زندگی کرتا ہے اس سے اللہ تول کے فیصلہ کرے گا۔ تو یہ پڑھائیوں کا لیول ہے مسلم کنٹریوں میں، یعنی کہ نہ ہم دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیت میں ساتھ میں اٹیچ کر دوں گا۔ تو جب یہ علماء کرام میں آپس میں فرق ہے اس کی وجہ سے تو جنہوں نے نہیں پڑھا ان کا کیا حال ہوگا؟ تو لوگوں نے سائنس، کامرس، آرٹس پڑھا، دین کا علم ساتھ جوڑیں گے تو کمپلیٹ ہوگا، نہیں تو ادھورا رہے گا۔